السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور ایک قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی قومیں پیدا فرمائی، جتنے لوگ پیدا فرمائے، ان سب کو نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے آگاہ کرایا۔ اللہ کبھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہی کچھ عذاب بھیجنے سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ کرایا کہ توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ نبیوں نے بات پہنچائی، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر دوسرے نبی آئے، پھر دوسری قوم، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب بھی کسی کی پکڑ کرنا چاہی، اللہ نے اسے پہلے آگاہ کرایا، پھر اس کی پکڑ کی۔ اگر ہمارے کوئی گناہ یا ہماری کوئی غلطی جو جان بوجھ کر کی گئی ہو، اگر اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سزا یہاں دے رہا ہے، یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی پکڑ یہاں ہو گئی اور یہاں اسے اس کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوا تھا اور فلاں فلاں غلطی ہوئی تھی۔ تو اسی طریقے سے ایک بات کے ہم گواہ ہیں کہ ابھی جو دعوت کے کام کرنے والوں کے اوپر جو بھی ساری معاملات ہو رہے ہیں، دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں آئے گی، ایک تو اللہ کی مدد، دوسری اللہ کی پکڑ۔ اب ہم اکثر ہمارے ساتھ جو حادثے ہوتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی مدد اور نصرت دین پر چلنے والوں کے ساتھ آتی ہے، دین پر چلنے والوں کے اوپر آتی ہے۔ اگر ہم مکمل دین پر چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسے ہم مدد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم دین پر ہی نہیں ہیں مکمل اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے حالات سے جوڑ دیں۔ دیکھیے جو کام نبیوں نے کیا اسے نبیوں کے ہی طرز پر کرنا پڑے گا۔ دعوت کا کام تمام نبیوں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اسے نہج نبوت پر ہی کرنا پڑے گا۔ اگر کام نہج نبوت سے ہٹ جائے گا تو پھر حادثے پیش آئیں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور وہ پکڑ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی۔ تو ایک بات کے تو ہم گواہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک بندہ اللہ کا دعوت کے کام کرنے والوں کے پاس آ کر کے گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھیے میرے بھائیوں، دیکھیے میرے پیاروں، اس دعوت کے کام کو نہج نبوت کے مطابق کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس طریقے سے کیا، اسی طریقے سے کریے، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ دیکھیے جو لوگ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو دعوت کے کام کے راستے کو جانتے ہیں، جو طریقے کو جانتے ہیں، انہیں نبی کے طریقے سے ہی کام کرنا پڑے گا۔ لیکن ان ذمہ داروں نے اس سے کہا کہ بھائی جا تو جا، تیری بات تیری جگہ، تیرے جذبات ہم سمجھتے ہیں، لیکن کام ہم ہمارے حساب سے کریں گے، نہج نبوت کے حساب سے نہیں کریں گے۔ جب ایک آدمی کے یہ الفاظ ہوں گے، ایک دعوت کے کام کرنے والوں کے یہ الفاظ ہوں گے، تو بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہی بات کو لے کر وہ نیچے سے لے کے اوپر تک گیا ہے، اوپر تک جانے کے بعد بھی اوپر سے بھی اسے اگنور کر دیا گیا،
اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے، میرے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں تو ان کی بھی مجھے خبر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے میرے پیچھے چلنے والے لوگ کہیں مجھے وہ مقام تو نہیں دے رہے ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، جو اللہ واحد خالق اور مالک کا جو حق ہے وہ حق تو مجھے نہیں دے رہے لوگ، کہیں لوگ مجھے وہ مقام تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں اندھی تقلید میں تو لوگ نہیں چل رہے ہیں۔ دیکھیے ہم سے پہلے والی قوموں نے بھی اپنے بڑوں کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا، کہیں ایسا معاملہ ہمارے ساتھ تو پیش نہیں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے پیچھے چلنے والے کوئی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ اسے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر جانے کے بعد اسے جب میسج کیا، اس نے ساری باتیں بتائی تو اسے اگنور کر دیا گیا، اسے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ایسے ہی پیش نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات آنے سے پہلے آگاہ کرایا۔ لیکن ہم کسی بڑے کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم کسی بڑے پیسے والے کی بات پر اعتماد رکھتے ہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت پر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ رہا ہے کون یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ تو ہمیں ایک بات ضرور جان لینی چاہیے کہ آج جو حالات آئے ہیں یہ ہمارا کیا کرایا ہے، اور یہ دعوت کے ذمہ داروں کا کیا کرایا ہے۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ جماعت کے فعال ساتھی بن جائیے۔ پھر اسے ہکال دیا جاتا ہے غریب ہونے کی وجہ سے، پیسے کی نسبت پر کام کیا جا رہا ہے، پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ غلطی دعوت کے کام کرنے والوں نے کی ہے، اس کی خامیازہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ یہاں بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے پاس اگر پکڑ ہو جائے گی تو کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔